حاضرین محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے جمعہ کے مبارک دن میں اور آپ اس پاک بارگاہ میں سجدہ کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ جو لمحہ اللہ کی یاد میں گزر جائے، نیکی عبادت ریاضت میں گزر جائے، وہی زندگی کی کمائی ہے، اور جو وقت گناہ میں برباد ہو جائے، غفلت کی نظر ہو جائے، وہ زندگی میں اٹھائے جانے والا خسارہ اور ایسا بوجھ ہے، اگر اس کی معافی تلافی نہ ہوئی تو وہ بوجھ اٹھا کر ہم نے اپنی قبروں میں اترنا ہے۔ اللہ ہمیں احساس سود و زیاں نصیب فرما دے، کیا کھویا اور کیا پایا یہ فکر نصیب فرما دیں۔ خداوند قدوس ہمیں ایمان پاک کلمہ پر زندگی اور ایمان پاک کلمہ پر موت نصیب فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی ہم گناہگاروں پر کچھ نعمتیں مادی ہیں، جیسے مال و دولت، رہنا سہنا، رہائش، کھانا پینا۔ کچھ نعمتیں جسمانی ہیں، ہمارا دیکھنا سننا، عقل و شعور، صحت، خوشی وغیرہ۔ مگر سب سے بڑی نعمتیں خداوند قدوس کی ایمانی اور روحانی نعمتیں ہیں، جسے نصیب ہو جائیں۔ ایمان کی دولت، قرآن پاک کی نعمت، سجدہ کی توفیق، ذکر و اذکار، دوسری عبادات اور نیکیاں۔ مادی نعمتیں ہوں، کھانا پینا، مال و دولت، یا جسمانی نعمتیں ہوں، دیکھنا سننا، ان سب کے اندر سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ ان کے پل کا بھی بھروسہ نہیں۔ سب سے بڑا عیب ناپائیدار، ناقابل اعتماد۔ مادی نعمتوں میں کوئی بادشاہ بن گیا، ہواؤں پر اڑتا ہے، لیکن اس کی بادشاہت، اس کا تخت، کوئی سکندر و دارا بن گیا، کوئی بڑے سے بڑا پہلوان بن گیا۔ جسمانی ہوں یا دوسری نعمتیں، ہر لمحہ زوال کے نشانے پر ہیں۔ ابھی موت آئی تو سب فنا ہوا۔ لیکن ایمانی اور روحانی نعمتیں، ان میں سب سے بڑی خوبی اور کوالٹی یہ ہے کہ انہیں فنا نہیں، انہیں زوال نہیں۔ ایمان قبر میں ساتھ لے کر اترنا ہے، قیامت حشر کے میدان میں ساتھ کھڑا ہوگا۔ کوئی دوسری چھوٹی بڑی نیکی جو آپ کر چکے، بھلا چکے، وہ ایسے ساتھ جڑی ہے، ایسے ساتھ جڑی ہے، قبر میں ساتھ اترے گی، حشر میں ساتھ پہنچے گی،
اور آگے تک نہ ختم ہونے والی زندگی میں اس نے ساتھ 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 رہنا ہے۔ سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں، مادی نعمتیں، جسمانی نعمتیں اللہ کی عطا ہیں، لیکن سمیٹتے وقت دھیان رہے کہ ان کے پیچھے پاگل ہو کر اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھیں، کیونکہ یہ مادی اور جسمانی نعمتیں زوال پذیر ہیں، خدا جانے اگلے لمحے ساتھ ہیں یا نہیں۔ ایمانی اور روحانی نعمتیں سمیٹنی چاہیے جو ہمیشہ ساتھ رہنی ہیں اور انہیں کسی صورت زوال نہیں۔ میرے محترم دوستو، ایمانی اور روحانی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہوشیار رہیں اور توجہ رکھیں۔ یعنی اب تک آپ نے جتنا مذہب، ایمان، ایمانیات، عقائد، نظریات، اعمال، جو کچھ بھی مذہب یا دین سے وابستہ پڑھا اور سنا ہے، اسے آپ کھنگالنا شروع کریں، غور کرنا شروع کریں۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ایمانی اور روحانی نعمتوں میں سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اگر سوال دماغوں میں جگہ پکڑ لے تو اب آئیے جواب کی طرف۔ ایمانی نعمتیں کلمہ سے شروع ہوتی ہیں، مگر سب سے بڑی دولت ایمانی اور روحانی نعمتوں میں وہ دولت یقین ہے۔ اس لیے کہ جتنی بھی ایمانی اور روحانی نعمتیں ہیں ان کی جڑ یقین ہے، ان کی بنیاد یقین ہے۔ یقین پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ کوئی شخص زندگی ساری ورد کرتا رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن دل کے یقین سے محروم ہے، تو یہ اس کا لا الہ الا اللہ کہنا اسے کوئی نفع نہیں دے گا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ایمان زبان سے ماننا اور دل کا یقین ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، روحانی ایمانی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور دولت جس کے حصول کی فکر ہونی چاہیے وہ یقین ہے۔ البتہ ایک چیز سمجھنی ضروری ہے، یقین ہمیشہ سفر میں رہتا ہے۔ ابتدا میں تھوڑا یقین، پھر زیادہ، پھر زیادہ، پھر زیادہ، پھر زیادہ، پھر زیادہ، اس کی کوئی حد اور اخیر نہیں ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا اور اس پر یقین کر لیا تو یہ ابتدائی یقین ہے جو دماغ کے زور پر کیا ہے۔ اب اس یقین نے سفر کرنا ہے، ترقی کرنی ہے، بڑھنا ہے، بڑھنا ہے، بڑھنا ہے۔ ایک مثال سمجھ لیں، آپ نے کھلی فضا میں وہ دھواں اٹھتے دیکھا، دور سے دھواں نکلتا دیکھ کر آپ کو یقین ہوا کہ وہاں آگ لگی ہے، لیکن آگ آپ نے ابھی دیکھی نہیں۔ دھواں دیکھ کر آگ کا یقین ہو گیا، لیکن ابھی شکوک و شبہات ہیں۔ ممکن ہے کوئی اور رنگ کا دھواں ہو، کوئی اور چیز ہو۔ آگے بڑھے،
دور سے دیکھا کہ آگ لگی ہوئی تھی، اب یقین میں اضافہ ہو گیا، نہیں آگ ہی ہے، لیکن پورا یقین اب بھی نہیں، اس لیے کہ ممکن ہے آگ کی شکل ہو، سائنس نے ترقی کر لی، دور سے نظر آ رہا ہو، کوئی فلیکس چھپ کر لگی ہے، کچھ ہے، آپ قریب پہنچے، جا کر ذرا آگ پہ ہاتھ رکھا اور اس نے ہاتھ کو جلانا شروع کیا، اب آپ کو پورا یقین آ گیا، واقعی آ گیا۔ یہ یقین کا سفر ہے۔ یقین ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ آپ پورا ادراک حاصل کر لیں، مطلب کسی چیز کو اتنی قوت سے پا لیں، اتنی مضبوطی سے پا لیں کہ اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ کتابی دنیا میں یقین کے 3 درجات ہیں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف نقل کیے دیتا ہوں۔ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین ابتدائی یقین ہے، علم کی دماغ کی طاقت سے یقین پانا یا زبردستی دماغ کو منوانا۔ عین الیقین دماغ کی قوت سے جس کو مانا تھا، جو یقین ہوا تھا، اسے آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اور حق الیقین، یقین اس چیز کو اس کی پوری حقیقت کے ساتھ محسوس کر لینا، جیسے کسی نے آگ پر ہاتھ لگا کر یقین حاصل کیا، واقعی آ گئے۔ سمجھا اتنی چیز رہا ہوں، ایمانی اور روحانی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جسے حاصل کرنے کی فکر ہونی چاہیے وہ یقین ہے۔ یقین ہی ایمانی روحانی نعمتوں کی بنیاد ہے، اور یقین ایسی چیز ہے کہ یہ مستقل سفر کرتا رہتا ہے۔ اب اسی چیز پر قرآن پاک سے ایک مثال لے لیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سمندر کے کنارے تشریف رکھتے تھے۔ سمندر اس کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اور تھوڑا تھوڑا نہیں ہوتا۔ اگر آپ چنگی سے باہر کبھی نکلے ہوں اور ساحل سمندر پر کوئی شام گزاری ہو تو آپ حیران ہوں گے، کئی کئی میل رات جہاں سمندر ہوتا ہے، دن وہاں پر لوگ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، شام جو ہی پڑتی ہے سمندر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یوں رفتہ رفتہ رفتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمندر کے کنارے تشریف رکھتے تھے۔ سمندر جب اترنا شروع ہوا، نیچے سے ریت نظر آنی شروع ہوئی تو دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہے جسے مچھلیوں نے کھایا ہے۔ کوئی سفر کرتا ہوا کہیں گرا ہوگا، مچھلیوں نے کھا پی لیا۔ اب وہ پانی سے ساحل پر آیا، پانی اترا تو نیچے لاش رہ گئی۔ آپ اسے دیکھ رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے کچھ درندے آئے اور انہوں نے اس لاش کو نوچنا شروع کر دیا۔ پہلے مچھلیوں نے کھایا تھا، جو بچا وہ درندوں نے کھانا شروع کر دیا۔ جب درندے فارغ ہو گئے، کچھ بھی نہ بچا، تو پھر پرندے آئے، وہ اوپر بیٹھے اور جو انہیں ملا انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، جب درندے فارغ ہوتے ہیں پھر پرندے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں، میرے اللہ نے جو فرمایا
ہم مردوں کو زندہ کریں گے، یہ ایک انسان، اس کے جسم کا کچھ حصہ گیا مچھلیوں کے پیٹ میں، کچھ درندے کھا گئے، کچھ پرندے چونچوں میں لے کر اڑ گئے، انسان ایک، اور اس کے ذرے کیسے 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 بکھر گئے، کتنے کتنے چھوٹے بڑے پیٹوں میں چلے گئے۔ اللہ اسے کیسے زندہ کریں گے؟ وہ نظارہ کیا ہوگا، منظر کیا ہوگا، شکل کیا ہوگی؟ قرآن پاک میں تذکرہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، میرے مالک مجھے دکھائیں آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، ذہن میں وہ منظر ہے، آپ مجھے دکھائیں۔ ابتدا میں سمجھا چکا ہوں، اگر آپ یہیں تھے اور بات سمجھ رہے تھے، یقین کے درجات ہیں۔ مردوں کو دوبارہ اللہ زندہ فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم پیغمبر ہیں، انہیں یقین کی دولت حاصل ہے، ایمان اور اس پر یقین کی نعمت حاصل ہے، لیکن یقین کا آخری درجہ حق الیقین، یوں آنکھوں سے دیکھ کر محسوس کریں باری تعالیٰ وہ نظارہ کیا ہوگا جب آپ مردوں کو زندہ کریں گے۔ اب یہ شخص ہے، اس کے حصے بکھرے ہو گئے، کہاں کہاں پہنچ گئے، یہ کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ علیم و خبیر، سب جانتے ہیں۔ بعد والوں کو سمجھانے کے لیے سوال اٹھایا، اولم تؤمن، اولم تؤمن، ابراہیم کیا آپ کا ایمان نہیں؟ جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے تو کریں گے، کیا آپ کا ایمان نہیں؟ قال بلا، حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے مالک کیوں ایمان نہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ میں ایمان کی نعمت سے محروم ہوں؟ کیسے ممکن ہے؟ بلا، کیوں نہیں؟ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یقین کا آخری درجہ نصیب ہو جائے اور میرے دل کو قرار آ جائے، میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ یقین کا جو درجہ منظر دیکھنے کے بعد ملتا ہے، میرے مالک مجھے آپ وہ دکھا دیں۔ یہاں یہ سمجھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یقین کے بجائے اطمینان کا لفظ بولا ہے۔ یہ بات دماغ والوں کے لیے، حضرت ابراہیم نے یقین نہیں مانگا، اطمینان مانگا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ توجہ رکھیں گے، زندگی ساری کام آنے والی بات ہے اور بڑی پرلطف۔ اللہ جل شانہ نے متضاد چیزیں پیدا کی ہیں، میٹھی کڑوی، دھوپ چھاؤں، خوشی غم، یہ متضاد چیزیں۔ ایسی متضاد چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، یقین اور شک، یہ دو متضاد الٹ چیزیں۔ جہاں یقین ہوتا ہے وہاں شک نہیں ہوتا، جہاں شک ہوتا ہے وہاں یقین نہیں ہوتا۔ ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ جو چیز یقین ہے، حضرت ابراہیم اس کی جگہ اطمینان کا لفظ بول کر سمجھا رہے ہیں کہ سکون، اطمینان وہ یقین ہی میں ہے۔ یقین کی دولت جسے مل گئی، اسے اطمینان اور سکون کے خزانے مل گئے۔ اور جو شک میں رہا، شک ایسا کانٹا ہے جو دل میں چبھتا ہے، کہیں چین نہیں لینے دیتا۔ تنہائی میں بیٹھا ہے، اکیلے بیٹھ کر پاگلوں کی طرح سوچ رہا ہے
ایسے نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے. اور یہ شک کا کانٹا جب دل میں جگہ پکڑ لے تو یہ رفتہ 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 آگے بڑھا کر وہ بنا دیتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سائیکو. صحیح. یہ شک کا کانٹا ہے، بیج ہے. شک کا بیج دل میں ہے تو یہ رفتہ 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 پاگل پن کی طرف لے جائے گا. جس یقین پر ہم بات کر رہے ہیں وہ یقین ہے اطمینان، وہ یقین ہے سکون. ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں اگر آپ متوجہ ہیں اور بات سمجھ رہے ہیں. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اگر زمین پر کوئی کیڑا بھی رینگ رہا ہے، کوئی جانور بھی رینگ رہا ہے تو اس کا رزق میرے ذمے ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے ذمے اس کا رزق ہے. اب جس کو جس درجے میں اس پر یقین آ گیا سمجھو اس نے اطمینان اور سکون کی دنیا میں قدم رکھ دیا. اب بھوکا بھی ہے، دل اس کا مطمئن اور شاد ہے، میں بھوکا نہیں مر سکتا، میرے اللہ نے میرا رزق اپنے ذمے لے لیا ہے. آج اگر کوئی تھوڑا سا ہمارا کسی اعتبار سے بڑا کہے، مالک، افسر، کوئی اور، کہ تمہاری روٹی پانی میری ذمہ داری ہے، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. جانور کتنا مطمئن ہو کے سکون سے قلعے پر بندھا رہتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرا چارہ پانی مالک کے ذمے ہے. تو جسے جس درجے میں یقین نصیب ہو گیا، شروع میں عرض کر چکا یقین کے درجات ہیں، سفر کرتا ہے. اب وہ بڑے مزے سے ہے. اور جس کے دل میں شک کا کانٹا ہے، کہیں تھوڑا سا اسے آتا ہے کہ نہیں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، بازار بھی ہے، دفتر بھی ہے، دکان بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے. یہ شک کا کانٹا جب دل میں چبھ جاتا ہے اب یہ بے چین ہے اور بھاگ رہا ہے. سب جھوٹ، حرام، حلال، اپنا پرایا، جائز ناجائز، اس کی فہرست میں کچھ بھی نہیں. شک کا کانٹا اسے چین سے کبھی بھی بیٹھنے نہیں دے گا. اور بہت سی چیزیں. ایک آیت شریفہ، چھوٹا سا ٹکڑا، ان ربک فعال لما یرید. ارشاد فرمایا تمہارے رب جو چاہیں، جو ارادہ کریں وہ کر دیتے ہیں. ایک اللہ کی ذات ایسی ہے اور کوئی نہیں کہ جو چاہے کرے. اب جسے اس پر جس درجے میں یقین آ گیا وہ ڈھیلا پڑتا جائے، کمزور ہوتا جائے گا، عبدیت بندگی میں آتا جائے گا کہ میرے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرا مالک ہے جو سب کر سکتا ہے، لہذا مجھے اس کی مرضی پر یا اس کی مان کر چلنا ہے، اپنی نہیں منوانی. اور اگر دل میں شک کا کانٹا چبھ گیا کہ کچھ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور یہ بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے، اور اس کی آخری منزل فرعونیت ہے. چھوٹے چھوٹے فرعون ہمارے اندر بھی موجود ہیں. آج گھروں کے گھر کیوں تباہ ہیں؟ ہر ایک چاہتا ہے میری چلے گی، میری چلے گی، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یوں کر دوں گا، میں فلاں کر کے رکھ دوں گا. آپ اندازہ لگا لیں. تو جس دل میں ایمان پورے یقین کے ساتھ ہے کہ صرف اکیلا میرا مالک ایسا ہے، فعال لما یرید، جو چاہے وہ کرے،
ہم تو سب محتاج ہیں، ہمارے بس میں تو کچھ بھی نہیں، ہم تو کمزور عاجز مسکین ایک سانس پر کھڑے ہیں، ہم کیا اور ہماری مجال کیا۔ سمجھا کیا رہا ہوں؟ یقین۔ عرض شروع سے اب تک یہ کر رہا ہوں کہ یقین ایسی دولت ہے جو سب سے بڑی دولت اور بنیاد ہر ایمانی روحانی نعمت کی، اور پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ یقین سفر میں رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم سے فرمایا گیا اچھا آپ 4 پرندے پکڑیے، 4 پرندے پکڑ لیے، مرغ، مور، کبوتر، کوا، اب ان 4 کو ذبح کیجئے، کر لیا، ذبح کر کے ان 4 کے اعضاء آپس میں مکس کیجئے، 4 پرندے ان کا قیمہ بنا دیا، اب ان میں سے ایک ایک حصہ اپنے چاروں طرف مشرق مغرب شمال جنوب مکس کر کے رکھ دیے۔ قرآن پاک میں تذکرہ ہے فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، جب 4 پرندے آپس میں مکس کر کے 4 مختلف سمتوں میں رکھ دیے، اب بلائیں ان کو، آئیں گے دوڑتے ہوئے۔ اب ذرا یہ قرآن پاک ہے، تصور کرے کیا منظر ہوگا۔ مرغ، مور، کبوتر، کوا، 4 مکس ان کے اعضاء قیمہ بنا ہوا، 4 مختلف پہاڑیوں پر، اب وہاں سے ان کے اعضاء نکل رہے، ادھر سے کسی کی ٹانگ اٹھی، ادھر سے کسی کا سر، کسی کی چونچ ادھر سے آ رہی، ادھر آ رہی ہے۔ ایسے فضا کے اندر اللہ نے اپنی قدرت آنکھوں سے سیدنا ابراہیم کو دکھائی، وہ 4 پرندے اپنی اصل حالت میں حضرت ابراہیم کے پاس دوڑتے آ گئے۔ وہاں کیا فرمایا؟ اب ذرا کاش ہم رب کی بولی سمجھتے، بڑا عجیب لہجہ ہے، بڑا عجیب، بڑی اس میں دھمک ہے، بڑا رعب ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، میرے ابراہیم اب سمجھ لو، جان لو، میں ہوں، میں عزیز حکیم، میں غالب، جو چاہوں کر سکتا ہوں، میرے لیے ناممکن کوئی چیز نہیں۔ ہاں میری حکمتیں ہیں، کوئی زندگی بھر گڑ گڑاتا رہے میں اسے کچھ نہ دوں، اور کوئی کبھی نہ مانگے سب کچھ دے دوں، میری حکمتیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مثال کے لیے سمجھایا، یقین کی دولت تھی، اللہ مردوں کو زندہ کریں گے، لیکن عرض کیا یقین سفر کرتا ہے، یقین کا آخری مرتبہ چاہیے تھا، باری الہ آنکھوں سے دیکھوں، دل کو قرار آ جائے۔ ہوشیار رہیں گے، وقت تھوڑا ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے آپ کے دست نبوت پر جن سعادت مندوں نے ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ذرا ان کے یقین کا لیول چیک کریں، حیران کن۔ ابو جہل دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، ابو بکر عجیب بات ہوئی، آج تو تیرے دوست کمال ہی کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں رات کو سویا تھا، اچانک آسمانوں پہ گیا، 7 آسمان، جنت کی سیر، رب سے ملاقات، یوں واپس آیا، بستر گرم تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، کیا ہو سکتا ہے؟ یقین پانے والے جنہیں اللہ یقین کی دولت دے دیں، ابو جہل جیسوں سے سن کر یقین پا لیتے ہیں، اور جن کی قسمت میں یقین نہ ہو، نبوت کی زبان سے سنے اور یقین نہ ملے۔ ابو جہل نے نبی سے سنا، نبوت کی زبان پر یقین نہیں۔ ابو بکر نے ابو جہل سے سنا، لیکن ایمان اور یقین کی دولت کیسی تھی؟ میرے نبی نے فرمایا تو بالکل صحیح، کیوں نہیں ایسے ہو سکتا؟ جب غلام میرے نبی کہتے ہیں یوں آتے اور یوں جاتے، تو آقا کے لیے کون سی دیریاں اور رکاوٹیں؟
عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، غزوہ بدر میں بیٹھے ہیں، جھولی کے اندر کھجوریں کھا رہے ہیں، گمسان کا رن پڑا، شور و شرابہ، تلواریں چمک رہی ہیں، مسلمان بے سر و سامان کافروں سے لڑ بھڑ رہے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اٹھو، جنت انتظار کر رہی ہے۔ حضرت عمیر کے کانوں میں یہ بات پڑی، فوراً عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ان میں سے ہوں۔ فرمایا تم بھی ان میں سے ہو۔ حضرت عمیر بن حمام وہ کھجور جو جھولی کے اندر تھے وہیں پھینک دیے۔ میرے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دے دی، اب ان کھجوروں کے ختم ہونے کا کون انتظار کرے؟ یہ یقین ہے۔ میرے محترم دوستو، میں اور آپ اپنے یقین کا لیول چیک کریں، کہاں کھڑے ہیں، کتنی قرآن کی آیات سنتے ہیں، کتنی احادیث سنتے ہیں، یقین کا لیول کیا ہے؟ پہلے بھی شاید سنایا، حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ، ایک دوست نے بتایا، ان کی خدمت میں رہتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علی سیدنا محمد یہ درود پاک بہت پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ فرمانے لگے، رات میں نے خواب دیکھا، موت کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا وقت تمام ہوا۔ میں نے کہا نہیں، میرا بھی وقت پورا نہیں۔ انہوں نے کہا ہو گیا، میں نے کہا نہیں ہوا۔ بالآخر اس نے پوچھا آپ کو کیسے یقین ہے؟ فرمانے لگے میں نے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص اس درود شریف کی کثرت کرے گا صلی اللہ علی سیدنا محمد، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں اپنا محل نہ دیکھ لے۔ مجھے میرے نبی کے ارشاد پر یقین ہے، زندگی ساری یہ درود پڑھتے گزاری، پہلے مجھے محل دکھاؤ۔ سمجھا رہا ہوں، یقین سفر پذیر ہے۔ میں اور آپ اپنے یقین کا لیول چیک کریں، بار بار عرض کر رہا ہوں چیک کریں۔ ایک مثال دے دوں، چیک کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ گھر میں بھی جائیں، کبھی باہر بھی نکلیں، تنہائی میں، ابھی میں بھی کروں آپ بھی کریں، ہم سب کمزور ہیں۔ چھوٹی سی مثال ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے سنو، اپنے گھر والوں کو بھی خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ لا نسألُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، سجدہ مانگتے ہیں۔ نحنو نرزقک، سجدہ تمہارا کام ہے، رزق ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اگر اپنے یقین کا لیول چیک کرنا ہو تو یہیں بیٹھے بیٹھے ایک سوال میں اور آپ خود سے کریں، رزق کے لیے سجدہ چھوڑتے ہیں یا سجدے کے لیے دکان چھوڑتے ہیں؟ خود سوال بھی خود، جواب بھی خود۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو رزق کے لیے، روزی کے لیے، پیسے کے لیے سجدہ چھوڑتے ہیں یا سجدے کے لیے دکان بند ہوتی ہے؟ یہی یقین کا لیول۔ ناراض نہ ہو تو ایک اور مثال دے دوں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ فرماتے ہیں سود کو میں مٹاتا ہوں، صدقے کو میں بڑھاتا ہوں۔ حالانکہ نظر کیا آتا ہے کہ سود 100 کے 110 اور 100 میں 10 صدقہ دو تو پیچھے 90۔ اب ذرا پورے انصاف سے میں اور آپ اپنا لیول چیک کر لیں، کتنا یقین ہے ہمیں؟ 100 سے 110 بڑھتا نظر آتا ہے، اللہ لاکھ کہہ رہے ہیں میں مٹاتا ہوں، بینک کہتا ہے میں بڑھاتا ہوں۔ کس پر یقین ہے؟ کس کے اکاؤنٹ سے بینکس بھرے پڑے ہیں؟ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔
صدقہ مال بڑھاتا ہے، کتنا یقین ہے؟ یا اتنی مشکل سے ایسے لگتا ہے جیسے ایلفی اندر پڑی ہو. یہ مسجد کے لیے بھی جولی پھرے گی نا، تعمیر ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بڑی ایسے اندر ایلفی لگی ہوتی. اور کئی تو ماشاءاللہ اتنے معصوم ہیں، جور سے ہی جولی دیکھ کر یوں سر کو جھکا لیتے، کاکا میرے تے نہ رہنا. یہ بڑے صدمے کی باتیں. یعنی یقین کا لیول میں عرض کر رہا ہوں، لیول یقین کا وہ کیا ہے؟ اگر مجھے یقین ہے نہیں یہ تو 700 گنا ملنا ہے، نکال 100 روپے دے بھائی، 700 ملیں گے، 1000 کے 7000. ابھی اعلان ہو جائے یہاں 1000 دو، باہر نکلو تو میاں خالد صاحب 7000 پکڑائیں گے، باہر بیٹھے، گارنٹی میری ہے. ادھر کھا جاؤ ہمیں کہ یہ لکھو جی، میرے لکھو. 1000 کیا لکھنے جی، 5 لکھو، 7 سے ضرب 35 بنیں گے. میرے محترم دوستو، آخری بات شروع سے اب تک عرض کر رہا ہوں، یقین بڑی نعمت ہے، ساری روحانی نعمتوں کی بنیاد. پھر عرض کیا یقین سفر کرتا ہے. آخری بات سنیے پوری توجہ سے. یقین کا فائدہ کب ہے؟ جب اپنے شوق سے ہو، اپنے اختیار سے ہو، بر وقت ہو. کٹ کھانے کے بعد یقین کا کوئی فائدہ نہیں. ہوشیار رہیں پوری طرح. برباد ہونے کے بعد یقین کا کوئی فائدہ نہیں. ایک بچہ سکول میں پڑھ رہا ہے، سکول ٹیچر والدین اسے ڈانٹ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، محنت کرو، ناغن کرو، غرازریاں کرو، برے دوست چھوڑ دو ورنہ فیل ہو جاؤ گے، فیل ہو جاؤ گے. وہ اپنی مستی میں، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی، یقین ہی نہیں آ رہا. جب رزلٹ آ گیا اور رزلٹ کارڈ ہاتھ میں آ گیا تو اب اسے پچھلی ساری باتوں کا یقین آ گیا. اب اس یقین کا فائدہ ہے، سر ہلا دیں تھوڑا سا. یقین خوشی اختیار سے بر وقت یقین نفع دیتا ہے. کٹ کھانے کے بعد یقین کا کوئی فائدہ نہیں. وہ فرعون ایک بندہ تھا، یہ نشتر کالونی میں، سنا ہے کبھی فرعون کے بارے میں؟ نہیں سنا؟ بڑے دعوے کیے، انا ربکم الاعلی، میں بڑا خدا، میں بڑا خدا، میں بڑا خدا. حضرت موسیٰ سمجھاتے رہے، سمجھاتے رہے، سمجھاتے رہے، یقین نہیں آیا. جب برباد ہونے لگا تو کیا کہا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، آمنت برب موسیٰ و ہارون. اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو بتاؤ کٹ کھانے کے بعد اس یقین سے فائدہ ہوا؟ کوئی نفع. اللہ سے بگاڑ کر قبر میں اترے، یقین آیا، کوئی نفع نہیں. وقت پر منانا، وقت پر یقین، وقت پر یقین نفع دے گا. ایک اور مثال سن لیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کیا فرما رہے ہیں؟ تکاثر نے تمہیں برباد کر دیا. تکاثر کیا چیز ہے؟ زیادہ کی خواہش، زیادہ کی خواہش. یہ بچپن سے شروع ہوتی ہے. جب چیز لینے جاتے ہیں تو بچپن سے ہی وہ اچھی خاصی دے بھی رہا ہے پھر بھی کہ نہیں زیادہ پائی. یہ بچپن سے پروان چڑھتی ہے، زیادہ کی خواہش. پھر چونجو بڑھتا ہے یہ زیادہ کی خواہش بڑھتی ہے، اور یہ دل اور یہ خواہشیں کہیں نہیں ٹکتی. کسی کو دیکھا مطمئن نہیں جی، نہیں بس، نہیں بس کسی کی بھی نہیں ہے. زرداری کی نہیں ہے، کسی کی کیا ہوگی؟ کسی کی بس نہیں ہے. یہ زیادہ کی خواہش، زیادہ کی خواہش اللہ فرماتے ہیں تمہیں برباد کرے گی. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبریں دیکھ لو گے. خالی تنہا ویران، کچھ بھی نہیں پاس.
وہ زیادہ، مال زیادہ، مکان زیادہ، پلاٹ زیادہ، اولاد زیادہ، لباس زیادہ، گاڑیاں زیادہ، قبر دیکھی تو کچھ بھی نہیں. یہ قرآن ہے. اب سمجھ آئی بات؟ کلا سوف تعلمون نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ آ جائے گی، ان قریب تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون نہیں، بار بار دہرایا جا رہا ہے. پھر ان قریب تم جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین. قبر میں بھی اگر سمجھ نہیں آئی، آگے چل کر سمجھ آئے گی. لترون الجحیم، جب آگ میں پھینکا جائے گا اور اس کی تپش محسوس کرو گے. شروع سے جو بات سمجھ آئی، پھر اب یقین، اب وہ اعلیٰ درجہ. میرے محترم دوستو، شروع سے اب تک ایک ہی چیز کو دہرا رہا ہوں مختلف زاویوں سے. یقین حاصل کر لے. آج ہم کمزور ہیں. یقین صرف زبانی جمع خرچ کے طور پر ہے، یقین دلوں میں رہتا ہے. اور یہ کب حاصل کریں گے؟ آخری بات ہوشیار ہے. کوئی چیز حاصل اس وقت ہوتی ہے جب اس کی ضرورت سمجھی جائے. کیا خیال ہے؟ کوئی بھی چیز اس وقت حاصل ہوگی جب اس کی ضرورت سمجھی جائے گی. روپے پیسے کی ضرورت سمجھی جاتی ہے. کون سی گورنمنٹ صبح اعلان کرتی ہے کہ چلو بھائی دکانوں میں؟ کون کہتا ہے؟ مسجد سے اعلان؟ کوئی مولوی صاحب جمعے میں زور دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ضرورت اندر سمجھی جاتی ہے. پڑھا لکھا ان پڑھ سب بھاگ پڑتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے. کیوں؟ ضرورت ہے. میرے محترم دوستو، اگر میں اور آپ ضرورت سمجھیں گے کہ جس یقین کی یہ بات ہو رہی ہے، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کے فرمامین پر یقین، پیغمبر کی ذات، پیغمبر کے ارشادات پر یقین، اور ساری ایمانیات پر یقین، روحانی سب سے بڑی دولت یقین ہماری ضرورت ہے. جب اسے ضرورت سمجھیں گے پھر یقین کے حصول کا سفر شروع ہوگا اور اس میں ترقی ہوتی چلی جائے گی. اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے.